خبر ہے کہ میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم اپنی ماں کا کلیجہ پھاڑ کے اس سے جو ہے وہ کیا ہے دل توڑ کے نکال کے لاؤ گے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں کسی کان نے اس جنت کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم اسی انسان کو اسی مٹی کے اندر واپس لوٹائیں گے، اور اسی مٹی سے ایک بار پھر اس انسان کو اٹھایا جائے گا، یعنی یوم آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد دونوں راستے بتائے، جنت بھی جہنم بھی، سیدھا بھی راستہ ہے اور ٹیڑھا راستہ بھی دکھلا دیا کہ یہ جنت جانے والے راستے کے اعمال، یہ جہنم جانے والے راستے کے اعمال، ہر چیز واضح بتا دی اور یہ بتلایا کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، جس نے برے اعمال کیے لیکن مسلمان ہے تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جگہ دے گا، ضرور اس کا داخلہ ہوگا۔ یہ دنیا چونکہ مختصر ہے اور مختصر کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ انسان کے آنے کا وقت تو مقرر ہوتا ہے، عموماً گویا کو انسان کی شادی ہو جائے تو پھر ایک عرصے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، دوسرے سال پھر ایک اولاد ہوتی ہے، تیسرے سال، یہ عموماً ایک قدرت کا قانون ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا اس کے لیے کوئی قانون نہیں، بلکہ ایک باپ کے ہوتے ہوئے ایک زندہ اور جوان بیٹا بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، ایک ماں کے ہوتے ہوئے اس کی لاڈلی، اس کی پیاری اور اس کی جوان بیٹی بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے، اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے یہ عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑا بھائی، اس کے بعد پھر جو دوسرا نمبر، پھر تیسرا نمبر۔ عام طور پہ ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے، لیکن یہ کلی قانون نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر روح والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، دکھنے والی مخلوق ہو، یا بہت ساری ایسی مخلوقات جس کا ہمیں علم تک نہیں اور وہ زیر زمین ہے یا ہمیں ہمارے سامنے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں دکھ پاتی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بجائے ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں برے اعمال کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس مختصر سی زندگی میں عمل کرتے رہیں اور حضور علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے رہیں اور عمل کرتے ہوئے ہی
آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت کی موت نصیب فرما دیں تو یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بہترین زندگی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو نیک اعمال کرنے کی عموماً توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس قدر مشغول، دنیا کی چیزوں میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ وہ موت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کیا کرو، آخرت کو یاد کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے وہ اپنی زندگی کو باخبر رہنا، اپنی زندگی سے آپ باخبر رہو گے کہ میں نے آج کے دن میں کیا کیا، کون سا اچھا عمل کیا، کون سا برا عمل کیا، ایک تو یہ پتہ چلتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ کسی وقت بھی میری روح نکل سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نیک آدمی کی جو ہے وہ موت ہوتی ہے تو وہ نیک فرشتے اس کے پاس آ کر جو ہے وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تو ایک قبول کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نیک اعمال مقبول ہیں اور تو جو ہے وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ آج لے جائی جائے گی۔ لیکن اگر فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، مسلمان ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ گناہ والے فرشتے لینے آتے ہیں اور یوں سمجھے کہ اس کے گناہوں سے اس قدر ان کو بدبو اور تعفن ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب پہن کے آتے ہیں اور جلدی جلدی سے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر نیک آدمی کی موت ہو تو ایک سے ایک بڑھ کر فرشتہ آتا ہے کہ اس کی روح ہم اللہ کے بارگاہ میں لے جائیں گے، اس کی روح ہم اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس زندگی میں، مختصر سی زندگی میں نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس فلاں شخص جو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کی آج ہی موت واقع ہونی ہے، لیکن اس کا مقام یہ نہیں ہے بلکہ اس کی موت واقع تو ہونی ہے کچھ گھنٹے بعد، کچھ منٹ بعد یا کچھ وقفے بعد، لیکن یہ بہت دور اس کی موت واقع ہونی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہو گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہوئے کہ فلاں شخص بیٹھا یہاں ہوا ہے، آج ہی کچھ وقت میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور اتنے میل دور جا کر یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں انسانی شکل میں آئے اور وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو گھورنے لگے اور وہ شخص اس کو دیکھ رہا تھا تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا اس کو، اب مجلس بھری ہوئی ہے، یہ صرف مجھے گھور رہا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایک شخص آیا تھا اور ابھی چلا گیا، یہ مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے اتنے میل دور جا کر بھیجیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ساری قدرت عطا دے رکھی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بھی، ہوا جو چلتی ہے اس پر بھی قبضہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو جس طرح تم چاہو چلا سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو ابھی کے ابھی اور اتنے میل دور جا کر چھوڑ
چھوڑ آؤ۔ تو پھر جیسے ہی وہاں پہنچا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے اور انہوں نے اس کی وہیں روح قبض کر لی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ وہ فلاں شخص کو تم گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح قبض تو کرنی ہے، آج ہی کرنی ہے، تھوڑی دیر بعد، لیکن اتنے میل دور جا کر اس کی روح نے قبض ہونا ہے۔ تو میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں یہ اب یہاں سے کیسے جائے گا، تو میرے خیال میں یہ آیا کہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں، یہ ڈر جائے گا، اور چونکہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ہوا پر بھی طاقت اور جو ہے وہ سلطنت دی ہے، تو آپ اس کو وہاں لے جائیں گے اور وہیں میں اس کی روح کو قبض کر لوں گا۔ تو گویا انسان نے، ہر شخص نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس موت کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں۔ اگر تو ہم گناہ کرتے ہوئے اور زندگی بھر گناہوں میں رہتے ہوئے نہ اللہ کی خبر، نہ اللہ کے رسول کی خبر، نہ قرآن مجید کے احکامات کی خبر، نہ حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اور اس زندگی کا جو بدلہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ جہنم رکھی ہے۔ جیسے کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کر لی اور کہا کہ میری موت ظاہر واقع تو ہونی ہے، ایسا کر لیتے ہیں کہ تم جب میری موت واقع ہو تو مجھے کچھ دن پہلے بتلا دینا کہ تاکہ میں کچھ اعمال کر لوں یا جو کچھ کرنا ہو مجھے پہلے بتا دینا کہ فلاں دن تمہاری موت آنی ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصے بعد آئے اور کہا کہ کون؟ کہا کہ اسرائیل ہوں۔ کہا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ کہا کہ موت کا فرشتہ ہوں، ابھی آپ نے جانا ہے۔ کہا کہ تم نے بتلایا کیوں نہیں؟ ہمارا اور تمہارا تو وعدہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تھوڑی دیر کچھ وقت پہلے مجھے بتلاؤ گے۔ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے بعد کتنے لوگوں کو اپنے سامنے جاتے ہوئے اس دنیا سے دیکھا ہے؟ کہا کہ اس شخص کو دیکھا، یہ فلاں تمہارا پڑوسی، وہ بھی چلا گیا۔ کہا کہ چلا گیا۔ کہا کہ وہ اس کونے والا، کہا کہ وہ بھی چلا گیا۔ کہا کہ یہ گھر والا، یہ بھی چلا گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو میرے آنے کی جو ہے وہ خبر تھی، میرے آنے کی اطلاع تھی کہ فلاں کونے والا بھی گیا، فلاں والا بھی گیا، تمہارے ساتھ پڑوسی وہ بھی گیا، تو اتنی خبر تو ہونی چاہیے کہ کسی وقت بھی مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو ایک شخص ان کی مجلس میں آیا اور بھری مجلس میں کھڑے ہو کر حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم موت کو یاد کیا کرو۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجلس ختم ہوئی، اس شخص کو بلایا، کہا کہ تم روزانہ میری مجلس میں جیسے ہی آؤ فوراً ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، اور یہ کہنا کہ اے عمر تم موت کو یاد کیا کرو۔ اسی طرح اگلے دن آیا، مجلس میں آیا، ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ کہو، کہا کہ اے عمر تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک دن ایسا آیا، وقت گزرتا گیا، تو پھر کھڑا ہوا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اے عمر تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد اس شخص کو بلایا، کہا کہ تم آج کے بعد مجھے کبھی نہیں بتاؤ گے کہ تم عمر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پریشان ہوا، کہا کہ حضور کوئی گستاخی ہو گئی، میں نے کچھ غلط کہہ دیا، آپ ہی نے تو حکم دیا تھا کہ روزانہ آ کے مجھے مجلس میں بتایا کرو۔ کہا کہ کسی اور شخص کو مقرر کر لیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
کہا کہ کوئی اور وجہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب کوئی ناراضگی نہیں، کسی اور شخص کو اس کام کے لیے بتلایا بھی نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ دیکھو میری اس داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب مجھے یقین ہے کہ عمر نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو بس یہ داڑھی سفید، یہ سفید بال مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ اب تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر اس دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو وہ سفید داڑھی اور سفید سر کے بال یاد دلاتے تھے کہ اب موت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے، اب موت کا وقت قریب ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بتایا منہا خلقناکم، ہم نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور فیہا نعیدکم، ہم اسی انسان کو اسی مٹی کے اندر دفنائیں گے بھی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دن ایسا بھی آنا ہے اسی مٹی سے ہم نے اس انسان کو کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کس چیز نے دور رکھا؟ اے انسان تجھے نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے سے کس چیز نے دور رکھا؟ کیا تم نے گلیوں سے گزرتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا تم نے اپنے بوڑھے باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ کیا تم نے اپنی ماں کا جنازہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا؟ تو پھر کس چیز نے تجھے موت سے غافل رکھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک، کون سی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے اس دنیا نے تجھے جو ہے وہ موت سے غافل رکھا؟ ما غرک بربک الکریم، ایسا رب ہے، کریم رب ہے۔ فرمایا کہ ایک ماں جو ہے دنیا کی، وہ اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دنیا کی ماں اپنی اولاد سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ عام لوگوں سے ایک عورت جو ماں ہو اپنی اولاد سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے فوراً اپنے پاس بلائے گی، کوئی پریشانی ہو جائے پوچھ لے گی، کسی مسئلے میں، کسی پریشانی میں، اور کسی بھی وقت اپنی ماں سے کہہ دو کہ میری ماں مجھے آج فلاں سفر کے لیے جانا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، دعا کر دو، آج ہے وہ میں قرض میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کر دو، آج ہے وہ ہماری جو کمپنی ہے، ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی کاروبار ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، میرے لیے دعا کر دو۔ تمہاری ماں اسی وقت ہاتھ اٹھائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ گڑ گڑائے گی کہ مولا میرے رہتے ہوئے میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو کبھی تکلیف نہ دے، ان کی زندگی خوش رہے اور یہ ہمیشہ خوش رہے۔ جیسے کہ وہ ایک عاشق کے بارے میں آتا ہے، اس کو جو ہے معشوق نے، لڑکی نے اپنے عاشق سے کہا کہ میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم اپنی ماں کا کلیجہ پھاڑ کے اس سے جو ہے وہ کیا ہے دل توڑ کے نکال کے لاؤ گے۔ عاشق کو اپنے معشوق سے بہت محبت تھی اور ماں سے آ کے کہا کہ مجھے تمہارا کلیجہ چاہیے اور میری شادی کی شرط یہ ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، لیکن وہ اپنی معشوق کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ مگن تھا کہ اس کو پتہ نہیں چلا، ماں کو ذبح کیا، اس کا کلیجہ پھاڑا اور اس کا دل نکالا۔ دل نکال کے راستے میں جانے لگا تو بیچ میں ٹھوکر آئی اور وہ گرنے لگا تھا۔ دل سے آواز آئی جو ہاتھ میں تھا، اوے بیٹا تیری خیر ہوئے، اوے بیٹا تیری خیر ہوئے، کہ اے بیٹا تو جو ہے وہ سلامت رہے، تو خوش رہے۔ یہ ہے ماں جو اس مرنے کے بعد اس کا دل اپنی اولاد کے لیے کس قدر جو ہے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، ماں نے تجھے جنم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی اس قدر غفلت، پھر بھی اس قدر دنیا کے اندر
مصروفیت کے موت سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، تیرے اعضاء برابر، دونوں ہاتھ برابر، تو دیکھتا ہے تو دونوں پاؤں، تجھے ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دے دی، چلنے کے لیے جو ہے وہ پاؤں دے دیے، ہر چیز سلامت دے دی، فعدلک، اور چیزوں کو اس قدر برابر کیا عدل و انصاف کے ساتھ کہ تیرے دونوں ہاتھ برابر ہیں، دونوں ہاتھوں کو یوں کرے برابر ہے، کوئی ہاتھ ایسا نہیں کہ اتنا اور ایک اتنا، تیرے دونوں پاؤں برابر ہیں، تیری دونوں آنکھیں دیکھتی ہے، تو بولتا ہے تو لوگ اشش کرتے ہیں، تو بولتا ہے تو لوگ تیرے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو بولتا ہے تو لوگ تیری محبت میں اس دنیا پر جو ہے وہ فنا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر انصاف کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم غافل ہیں، اگر ہم اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین سے دور ہیں، تو سوائے ہماری غفلت کے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس دنیا سے ہم نے جانا تو ہے ہی، لازماً جانا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، بادشاہ بھی چلے گئے، ہمارے اپنے بڑے چلے گئے، تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور فرمایا کہ آنے کا، انسان کے آنے کا وقت متعین ہے، پہلے باپ کی شادی ہوگی، بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی، اولاد ہوگی، جانے میں کوئی ترتیب نہیں، اپنے بیٹوں کے جنازے بوڑھے باپ بھی اٹھاتے ہیں۔ آج فلسطین میں دیکھ لیں، جوان بیٹے وہ جو ہے وہ چلے گئے، بوڑھے باپ جنازے اٹھائے پھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے لیے لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہوگا کہ بڑے ہو کر اس کو یہ بناؤں گا، بڑے ہو کر اس کو یہ بناؤں گا، لیکن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو خدا را آج وقت ہے، آج وقت ہے، خدا کی قسم آج وقت ہے، اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ، حضور علیہ السلام کے فرامین کو سمجھو، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرو، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ فرمایا قال تعالیٰ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں، کچھ اعمال، کچھ جو ہے وہ باتیں، اقوال وہ حضور علیہ السلام خود بتلاتے تھے، لیکن یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات حضور علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان میرے پاس آئے گا، فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس جنت کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر الحدیث، کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے دل میں، دل و دماغ میں جنت کا خیال اور تصور بھی نہیں گزرا، اس قدر میں نے ان نیک بندوں کو آخرت کے اندر اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازنا ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جو سب سے کم عذاب آخرت کے اندر شخص کو دیا جائے گا، سب سے کم عذاب جہنم میں آخرت میں جس شخص کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور پہننے کے فوراً بعد اس کا دماغ فوراً جو ہے وہ مٹی ہو جائے گا، اس قدر پگھل جائے گا، پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جائے گا، اس نے جوتے پھر پہننے، پھر اسی طرح یہ حالت رہے گی تا قیامت۔ اور آخرت تو ایسی چیز ہے، نہ اس کے اندر کسی کو موت آنی ہے، اور نہیں جو ہے وہ اس کا عذاب ختم ہونا ہے۔
فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی موت، جو بھی موت کا مقررہ وقت ہے، فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تاکید کے ساتھ فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، بتلانے والی ذات حضور علیہ السلام کی، فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ اس سے بھی زیادہ، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی کو بھی مہلت نہیں دیں گے، اذا جاء اجلها، جب موت آ جائے گی، ایک سیکنڈ اس سے بھی ذرہ برابر بھی، ایک منٹ بھی نہیں دیا جائے گا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ میری ساری بات کا مطلب یہ ہوا، اگر میں ایک بات میں سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک اللہ کی صفت خبیر، باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، یہاں تک کہ انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو راز ہم نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے بیٹے ہوئے 7 شخص کو بھی نہیں بتایا، کیا ہے؟ انہو علیم بذات الصدور، ایسے رازوں سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اس قدر باخبر ہے کہ بسا اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ابھی شخص کو کہتے ہیں اچھا یہ سن، تو وہ فوراً بھول جاتا ہے، یار میں بات بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بھی جو تم ابھی ذہن میں سوچ کے کسی کو بتانے والے تھے اس سے بھی باخبر ہے۔ ایک صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔ یہ دو صفتیں، ان کا ہم نے استحضار کرنا ہے، دل و دماغ میں سوچنا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا خیال آئے تو آپ فوراً ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور کوئی عمل کر لیں تو پھر یہ فوراً ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے، کہ میں اگر کوئی کام کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لے گی، میں کوئی ایسا عمل، ایسا برا خیال جو میں اپنے ذہن میں لاؤں گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے اس کو اپنے ذہن میں ہر وقت کوئی بھی عمل کریں، نیک عمل ہو برا عمل ہو، یہ دونوں عمل جب کریں تو اس وقت یہ دونوں سوچیں اور دل و دماغ میں یہ بات دہرائیں کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں واضح ہوں گی، نیک عمل میں بھی برے عمل میں بھی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یقیناً برے اعمال سے بچاتے رہیں گے اور نیکیوں کی طرف توجہ ہوتی رہے گی، اور پھر ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک منٹ، ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ تو آج اللہ کی دربار میں آ جائیں، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من معن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا